بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 8 فروری کے الیکشنز اس وقت ظاہر ہے سب سے بڑا موضوع ہے، سب سے اہم موضوع ہے۔ جب اس حوالے سے کوئی قیاس آ رہا ہے یا کوئی پیش گوئی نہیں تھی، تب سب سے پہلے دن صاحب نے کہا تھا کہ الیکشن جو ہے وہ بس 8 فروری کے آس پاس ہوں گے، 15 فروری کے آس پاس ہوں گے۔ ان کا نام ہے راجہ ریاض صاحب، جو خود بڑی انٹرسٹنگ اپنی ظاہر ہسٹری رکھتے ہیں۔ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، پھر پی ٹی آئی میں رہے، اور پھر عمران خان صاحب کی حکومت کے جو آخری دور تھا اس میں انہوں نے فلور کراس کیا، پی ٹی آئی کو چھوڑا، پھر اپوزیشن لیڈر بنے اگرچہ، لیکن وہ پھر ظاہر ہے یہ الزامات بھی لگے کہ اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت تھی، راجہ ریاض صاحب ان کے اپوزیشن لیڈر تھے، لیکن راجہ صاحب کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑیں گے، پھر انہوں نے نون لیگ جوائن بھی کر لی۔ تو سوچا ہم نے کہ ذرا آغاز میں آج راجہ ریاض صاحب کو زحمت دیں، ان سے بطور مجموعی نون لیگ سے متعلق بہت سارے سوالات ہیں وہ بھی، اور خود الیکشنز کے حوالے سے انہوں نے سب سے پہلے پریڈکٹ کیا تھا، تو اب وہ کیا کہتے ہیں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے وہ بھی ذرا ہم بات کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اپوزیشن لیڈر اور موجودہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جناب راجہ ریاض صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ جی راجہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو راجہ صاحب ذرا پلیز ذرا سنیے، یہ آپ نے الیکشنز کے حوالے سے اگست کے مہینے میں آپ نے کچھ کہا تھا، وہ ذرا دکھائیے گا۔ پولیٹیکل ورکروں، مجھے پتا ہے الیکشن فروری میں ہونے ہیں، 15 فروری سے 2-4-6 دن پہلے یا 2-4-6 دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہمارے بڑے جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن فروری میں ہو۔ ابھی 15 دن پہلے فیصلہ ہوا ہے کہ الیکشن کرا دیے جائے، پہلے تھا کہ الیکشن کو لمبا کرے۔ راجہ صاحب پھر یہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ اب جب اتنی انعقاد کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں تو میں آپ ہی سے یہ پوچھوں کہ آپ کو جس طرح اس وقت اگست کے مہینے میں یقین تھا کہ 15 فروری کے آس پاس الیکشنز ہو رہے ہیں، تب کسی کو اتنا یقین نہیں تھا کہ فروری میں ہوں گے، اور ایسا ہوا، تو آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بھی آپ کو اتنا ہی یقین ہے کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات کا انعقاد ہو رہا ہے؟ راجہ صاحب بھائی 8 تاریخ کو ہر صورت الیکشن ہوں گے، یہ صرف افواہ پھیلائی جا رہی ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیوں پھیلائی جا رہی ہے، لیکن آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے پیسے دے دیے ہیں، مسلم لیگ نون مکمل تیاری کر رہی ہے۔ ہمارا بورڈ جو ہے ہر روز ایک ڈویژن کو ڈسکس کر رہا ہے، انٹرویو لے رہا ہے، اور باقی جماعتیں اتنی تیاری نہیں کر رہی۔ ابھی تک انہوں نے نہ بورڈ کی میٹنگیں شروع کی ہیں، جماعت اسلامی ہو، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ کاف ہو، فضل رحمان صاحب کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ ابھی تک نہیں اتنی فاسٹ کام کر رہے جتنا مسلم لیگ نون کر رہے۔ راجہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں نا، اگر ہم 3 بڑی سیاسی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں، ابھی چلیں، نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے تو اس میں حالات ہی مختلف ہیں۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ تیاری سب سے زیادہ ہماری پارٹی کری اور کوئی پارٹی نہیں کر رہی، تو اگر میں انہی 3 پارٹیوں میں کمپیئر کروں تو پی ٹی آئی تو حالات مختلف ہیں، تو وہ کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ باقی جلسے تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے بہت زیادہ، وہ کوئٹہ میں یوم تاسیس کا کیا، ویسے بھی بلاول صاحب کوئٹہ پہنچے ہوئے، زرداری صاحب بھی وہاں پہنچے ہوئے، جلسے ہو رہے ہیں۔ نون لیگ نے تو ایک جلسہ کیا، نواز شریف صاحب جس دن آئے ہیں اس دن 21 اکتوبر کو جلسہ ہو گیا، اس کے بعد نون لیگ نے کون سا انتخابی جلسہ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ نہیں وسیم بھائی، ابھی وہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے ٹکٹ دینے کا، کیونکہ اگر آپ صحیح آدمیوں کو ٹکٹ دے دیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس ہر حلقے میں 5-6 کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سابقہ ایم پی ایم این اے بھی ہیں کینڈیڈیٹ، تو مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب میں بڑا پریشر ہے، اور بڑی سلیکشن کرنے کے لیے میاں نواز شریف صاحب خود ٹائم دے رہے ہیں۔ ہر روز صبح 10 بجے سے لے کے شام تک وہ ہر ڈویژن کو ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ ٹکٹوں کا مرحلہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ نہیں لیکن یہ مجھے سر جلسوں کا بتایا نا راجہ صاحب کہ نون لیگ جلسوں کا باقاعدہ آغاز انتخابی سیاست میں کب کرے گی، یہ بتائیں۔ جیسے ہی شیڈول اناؤنس ہوگا اور بورڈ کے ٹکٹوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحب اور حمزہ صاحب، ان کے لیے بس پھر ایک ہی کام ہونا ہے کہ انہوں نے جلسے کرنے ہیں پورے پاکستان کے اندر۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس کا بھی شیڈول انشاءاللہ جیسے ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوگا، میاں نواز شریف صاحب کا اور باقی جو سینئر رہنما ہیں ان کے جلسوں کا شیڈول آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہ یہ پہلا مرحلہ۔ اچھا نہیں چلیں، میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ یعنی کہ ابھی آپ ٹکٹوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں، تو ذرا چلیں اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نہیں سب سے زیادہ اہم مرحلہ ہے،
اب ٹکٹوں کی تقسیم میں بھی ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال نہیں ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر ظاہر ہے آپ اور آپ کا ایک گروپ ہے، وہ اس نے پارٹی تبدیل کی ہے، وہ نون لیگ میں نیا لینڈ ہوا ہے. اب نارووال کی مثال لے لیں کہ نارووال میں ٹکٹوں کی تقسیم کو لے کر احسن اقبال صاحب اور دانیال علی صاحب میں پھڈا پڑ گیا. حالانکہ دانیال علی صاحب ابھی کل نہیں آئے پارٹی میں، وہ تو پھر بھی ذرا پہلے آئے، لیکن احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ بھائی نارووال میں ٹکٹ ان کو نہیں ملے گا جو 2-3 پارٹیاں جو ہے وہ طے کر کے آئیں، پرانے وفاداروں کو ٹکٹ ملے گا. اب اگر نارووال کو چھوڑ کے باقی جگہوں پر بھی نون لیگ نے یہی پالیسی اپنا لی اور احسن اقبال نون لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو آپ لوگ تو ٹکٹ سے محروم ہو جائیں گے نا. میں بلکہ آپ پہلے دیکھ لیجئے کہ احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا، ذرا دیکھ لیجئے. ہم نے ایک اصولی موقف یہاں پر لیا ہے. ہمارا موقف یہ کہ نارووال مسلم لیگ کا قلعہ ہے اور یہاں پر ہم کسی مسلم لیگ کے وفادار شخص کو ہی ٹکٹ دیں گے. اگر کوئی لوٹا ٹکٹ لینا چاہے گا تو اس کا راستہ روکیں گے. اب اس سے کوئی اگر ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، لیکن مسلم لیگ نارووال جو ہے وہ اس دھبے کو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جہاں پر اتنے کارکن ہوں، وفادار لوگ ہوں جنہوں نے ماریں کھائی ہیں، برا وقت دیکھا ہے، وہاں پر 2 وقت 3 وقت وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کو اگر ہم دوبارہ ٹکٹ دیں گے تو اب راجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون نارووال کا یہ فیصلہ ہے. اب اگر مسلم لیگ نون پاکستان کا بھی فیصلہ ہو گیا کہ جو 2-3 بار پارٹیاں تبدیل کر کے اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو پھر تسی کتنے جاؤ گے؟ دیکھیں یہ تو بورڈ کا فیصلہ ہے، لیکن ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ تعالی بورڈ میں ہم نے اپلائی کیا ہے اور بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے. جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہے. ٹکٹ نارووال کے اور حالات ہیں، فیصلہ ہر ضلع کے ہر شہر کے اور حالات ہوتے ہیں. وہاں مسلم لیگ کی آپس میں اختلاف ہے، یہاں پہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے دنوں میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں اور فیصل آباد سے ملک نواب شیر صاحب وزیر صاحب ملے تھے، تو ہماری کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. تو جو بورڈ فیصلہ کرے گا وہ آپ کے حلقے کی بات کر لیتا ہوں نا. رانا افضال صاحب مسلم لیگ کے بہت سینئر پرانے دیرینہ کارکن، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، اب ان کے صاحبزادے میدان میں ہیں، رانا احسان صاحب. تو اب کیا آپ کو ٹکٹ ملے گا جو کہ پارٹی میں نئے آئے ہیں لیکن اہم وقت پر آئے، یا رانا افضال صاحب کے بیٹے کو ملے گا، رانا احسان صاحب کو؟ دیکھیں جی، یہ تو بورڈ نے فیصلہ کرنا ہے. وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. رانا افضل صاحب کا بیٹا جو ہے تو بالکل انہوں نے بھی اپلائی کیا. اب 2 آدمیوں نے اس ایم این اے کے حلقے سے اپلائی کیا، ایک میں نے کیا، ایک انہوں نے کیا ہے. بورڈ کے سامنے جائیں گے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب جو فیصلہ کریں گے انہیں بھی قبول ہوگا. وہی میں کہہ رہا تھا کہ 2 لوگوں نے اپلائی کی، یا آپ کو ٹکٹ ملے گا جو کہ نئے آئے لیکن اہم وقت پر آئے، یا ان کو ٹکٹ ملے گا جو پرانے دیرینہ کارکن ہیں. سر احسن اقبال صاحب نے کہا، یعنی پھر یہ تو نہیں کہ پھر آپ کو ٹکٹ نہ ملے تو آپ ناراض ہو جائیں. میں اس طرح کر لیتا ہوں، یہ طے ہے کہ اگر آپ کو ٹکٹ مل گیا تو وہ آپ کے حق میں کیمپین چلائیں گے، اور اگر ان کو ٹکٹ مل گیا تو آپ ان کے حق میں کیمپین چلائیں گے. جی انشاءاللہ میں یہ بالکل اس چیز کا آپ کے پروگرام میں اعلان کر رہا ہوں کہ جس کو ٹکٹ ملے گا دوسرا اس کی ہر صورت سپورٹ کرے. لیکن یہ راجہ صاحب چلیں آپ کے معاملے میں تو پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، آپ کی شخصیت اہم ہے چونکہ آپ نے اس گروپ کو لیڈ کیا ہے. لیکن دیکھیں نا، مسلم لیگ نون ایک ماضی قریب سے ایک سبق سیکھے گی یا نہیں سیکھے گی؟ کیوں نہیں سیکھے گی؟ جب ضمنی الیکشن ہوا تھا 20 سیٹوں پر اور نون نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا جو کہ نئے نون میں آئے تھے، پی ٹی آئی چھوڑ کر آئے تھے، تو نون نے دیکھا کہ ساری توقعات کے برعکس 20 میں سے 15 سیٹیں ہاتھ سے نکل گئی. اور پھر نون کے لوگوں نے کھلے عام کہی یہ بات، یعنی ٹیلی ویژن پر کہی یہ بات کہ جی ہمارے ووٹر نے پسند نہیں کیا کہ ہم نے پرانے کارکن کو چھوڑ کے نئے آنے والوں کو ووٹ دیا. تو یہ تو پھر بڑی مشکل ہے نا پھر نون لیگ کے لیے ٹکٹوں میں، اور آپ جیسے لوگوں کے لیے بھی ٹکٹوں میں کے حصول کے حوالے سے. نئے پرانے کی بات نہیں تھی. اس وقت خان صاحب نے جو ایک فراڈ قوم کے سامنے سائفر والا لڑایا تھا، قوم اس فراڈ کے چکر میں تھی. اب قوم اس فراڈ سے باہر آ چکی ہے، اور اس وقت خان صاحب اقتدار سے علیحدہ ہوئے تھے اور انہوں نے جو فراڈ سائفر والا چلایا تھا، قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ ان دنوں کی بات ہے. اب وہ حالات نہیں رہے انشاءاللہ تعالی. نہیں راج صاحب، آپ نے خود یہ کہا تھا، جو آپ نے دہرایا بھی ابھی، کہ خان صاحب کا جادو ہے قوم پہ. یعنی آپ تعریف نہیں کر رہے تھے، ابھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا اس آدمی نے، لیکن آپ یہ مان رہے تھے کہ ان کی بہت پذیرائی ہے. آپ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس آدمی نے، ہمارے لوگوں کو بھڑکا دیا، یہ کر دیا. تو ابھی وہ جادو اتر گیا ہے. خان صاحب نے جو فراڈ کیا تھا وہ فراڈ ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ جھوٹ تھا اور گمراہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. تو اس لیے اب وہ حالات نہیں ہیں، اب حالات مختلف ہیں.
میاں نواز شریف کے لاہور کے جلسے کے بعد وسیم بھائی حالات بہت چینج ہو چکے ہیں اس وقت. اچھا اکتوبر کے جلسے سے جادو اتر گیا ہے. میں آپ کی پیشگوئیاں بڑی صحیح ثابت ہو رہی ہیں, تو میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں, آج یہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوا پی ٹی آئی کا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکم پر, اس کے خلاف اکبر بابر صاحب نے اب درخواست دائر کر دی ہے. راجہ ریاض صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں بلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بلہ انہوں نے الیکشن جعلی کرا دیا ہے, اگر اصلی الیکشن کراتے پھر تو ضرور مل جاتا. اب تو مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ جعلی الیکشن ہے, اور جعلی الیکشن انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے الیکشن نہ کرایا تو پھر بلہ آپ کو نہیں ملے گا. اب کیونکہ ایک جعلی الیکشن ہوا ہے جس کو پی ٹی آئی خود نہیں مان رہی, جو آج تک پی ٹی آئی میں ہیں وہ بھی نہیں مان رہے, تو ایک بالکل جعلی الیکشن کرا کے ایک آدمی جو ان کا وکیل ہے اس کو چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اگر کسی سیاسی آدمی کو جو اس وقت پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں ہیں, جیلوں میں ہیں, اگر ان میں سے کسی کو بنایا جاتا, کسی سیاسی ورکر کو بنایا جاتا, تحریک انصاف کے پرانے ورکر کو بنایا جاتا, تو پھر تو پی ٹی آئی کے لوگ شاید اس کی طرف دیکھتے. لیکن جس آدمی کو پی ٹی آئی کا ابھی چیئرمین بنایا گیا ہے اس کی پوزیشن. راج صاحب کم از کم یہی مہربانی نہیں ہے کہ چلو کسی سیاسی ورکر کو تو بنایا, یعنی یہاں پر تو ورنہ بھائی کا بیٹا, بیٹی, بیٹا, ابو, تایا, خالہ, مطلب یہ تو ورنہ تو گھر میں ہی سارا گھوم رہا ہوتا ہے نا, کہ چلو میں نہیں تو یہ, وہ نہیں تو وہ, گھر میں ہی سارا گیم چل رہا ہوتا ہے. تو کم از کم اپنی بیگم صاحبہ کو نہیں بنایا, کم از کم اپنی بہن کو نہیں بنایا, یہ مہربانی نہیں؟ نہیں میں دیکھیں جی, بیٹی بیٹے کو نہیں انہوں نے بنایا, لیکن میں جو جس آدمی کو بنایا بطور پاکستانی, میں ان کی پارٹی کا تو نہیں, یہ ان کا اپنا حق ہے, لیکن بطور پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو بنا دیتے, پرویز الہی صاحب کو بنا دیتے, علی محمد خان کو بنا دیتے. جیل میں بیٹھے صاحب, جیل میں بیٹھے شاہ محمود قریشی صاحب, کیسے پارٹی چلا جیل میں؟ جس نے پارٹی کی کمان سنبھالنی ہے اس نے ابھی کنونشنز منعقد کرنے ہیں, انہوں نے لوگوں کو مجتمع کرنا ہے, تو وہ جیل میں ہوتا تو وہ آدمی تو کیسے پارٹی چلاتا پھر؟ علی امین گنڈا پور تو جیل میں نہیں ہے, اسے بنا دیتے. وہ بھی جو پرانے لوگ ہیں, پرانے چہرے تھے, اگر اور سیاسی لوگ ہوتے تو ان کی کوئی حیثیت ہونی تھی, ان کو ان کا ایک رول بن جانا تھا الیکشن میں. یہ صاحب جو بنائے گئے ہیں یہ کوئی پرفارم نہیں کر پائیں گے الیکشن میں, یہ میری بات وسیم بھائی. رائے صاحب لیکن چلے آپ بھی میری بات ایک معصومانہ ایک خلاصہ سنیے, کہ آپ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھی پارٹی وہ ہوتی ہے جو پرانے کارکنان کو ترجیح دے نئے کارکنان کے مقابلے میں. اب اگر آپ کی آواز نون لیگ والوں نے بھی سن لی اور انہوں نے بھی اس فارمولے میں عمل کر لیا کہ ہاں راجہ ریاض صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرانے کارکن کو ترجیح دینی چاہیے, نئے کارکنان کو نہیں ترجیح دینی چاہیے, جو کل ہیں ان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے, جو سالوں سے ان کو ترجیح دینی چاہیے, تو سر پھر تسی کتنے جاؤ گے پھر؟ میں تو وسیم بھائی 40 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں. نہیں نون لیگ میں تو ابھی آیا نا, نون لیگ میں ابھی ہے نا, مطلب آپ اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پارٹی وہ اچھی ہوتی ہے جس کے لیڈر جو ہے وہ پرانے کارکنان کو فوقیت دیتے ہیں, نہ کہ نئے کارکنان. آج جس طرح پہلے مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اچھا یہ بتا دیں کہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر پاکستان تحریک انصاف کو اسپیس چاہیے تو وہ صورت مل سکتی ہے جب وہ 9 مئی کی جو ذمہ داران ہیں ان کو حوالے کر دیں, تو پی ٹی آئی کو اسپیس, لیول پلینگ فیلڈ ذرا مل جائے گی. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ ظاہر ہے اگر جو ان کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں یا جو انہوں نے چھپائے ہوئے ہیں, اگر وہ لوگ سامنے آ جائیں تو پھر یہ جو سختی ہے میرا خیال ہے اس میں کمی آ جائے گی, اور حالات جو آج حالات ہیں اس سے بہتر حالات ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنے وہ لوگ جنہوں نے شہیدوں کے مجسمے جلائے ہیں یا توڑے ہیں ان لوگوں کو پیش کر دیں, یا جنہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا ہے, یا جنہوں نے میاں علی میں ایئر فورس پہ حملہ کیا ہے, وہاں پہ ہمارے جہازوں کو آگ لگائی ہے, تو وہ لوگ اگر سامنے آ جائیں تو پھر حالات کچھ پی ٹی آئی کے لیے کچھ نرمی کی توقع کی جا سکتی ہے. ایسا معصومانہ سوال ہے کہ نون لیگ اتنے کانفیڈنس سے بات کیسے کہہ سکتی ہے؟ بھائی ایک الیکشن ایک گیم ہے مثال کے طور پہ, تو اس میں نون لیگ بھی ایک پلیئر ہے, پی ٹی آئی بھی ایک پلیئر ہے. نون لیگ کو ریفری تھوڑی ہے, نون لیگ کو ادارہ تھوڑی ہے. نون لیگ کیسے یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب ایسا کریں بھائی جان, آپ یوں کر دیں نا تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی؟ مطلب نون لیگ تو الیکشن لڑ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرح یا کسی بھی اور جماعت کی طرح. وسیم بھائی ہم نے تو ایک آپ نے سوال کیا, اس کے تجزیہ کیا ہے, ایک اپنا آپ کو اندازہ بتایا. نہیں میں نہیں احسن اقبال صاحب کے بیان کی روشنی پوچھ رہا ہوں, آپ نے ان کے بیان کی تائید کی, انہوں نے بیان دیا اور سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کے, تو میں اس میں پوچھ رہا ہوں کہ اتنا کانفیڈنس ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
وہ تو اس کا وہ جواب دے سکتے ہیں. میں نے تو ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناطے آپ کو جو پاکستان کے حالات ہم دیکھتے ہیں روزانہ ہر روز ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے. باقی احسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے وہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں نے تو جو موجودہ پاکستان کے حالات ہیں ہر روز ہم اس طرح کے حالات سے گزرتے ہیں تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سوال. میں چلے کنکلوڈ کرتا ہوں. آپ کے خیال میں اب آپ سے پوچھوں گا تو اب یہی کہیں گے ظاہر ہے کہ ہماری پارٹی الیکشن جیتے گی. آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے پاکستان کے؟ چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ کھڑا ہے کہ جو 62(1) کے تحت نائل ہے وہ تاحیات نائل ہے. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ایک ترامیم ایسی ہو گئی ہے کہ نہیں وہ بن سکتے ہیں. راجہ ریاض صاحب کے خیال میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم اگر نون لیگ کی حکومت ہے بھی تو میاں محمد نواز شریف ہے یا کوئی اور ہے؟ وسیم بھائی انشاءاللہ مسلم لیگ نون پنجاب سے سویپ کرے گی. انشاءاللہ میاں نواز شریف وزیر اعظم پاکستان ہیں. اور میاں نواز شریف کی نااہلی کی جو بات کرتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ اسمبلی میں ہم نے ووٹ دے کے نااہلی کی مدت مقرر کر دی تھی 5 سال اور اس کے بعد ہمارے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نے جو فیصلے کیے ہیں وہ درست ہیں اور ان پر عمل ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میاں نواز شریف کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں. انہیں سپریم کورٹ میں اس لیے جانے کی ضرورت نہیں. وہ ریٹرننگ افسر کے پاس اپنے کاغذ لے کے جائیں گے. ریٹرننگ افسر ان کے کاغذ کے کسی صورت ریجیکٹ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو اچھا ٹھیک ہے. آپ کا یعنی آپ نے 2-3 پیش گوئیاں کرنی ہے کہ ریٹرننگ آفیسر نواز شریف صاحب کے کاغذات کسی صورت ریجیکٹ نہیں کر سکتا, دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. بلہ پیپلز پارٹی یہ پی ٹی آئی کے ہاتھ سے جانے کا امکان ہے چونکہ انہوں نے الیکشن صحیح طریقے سے نہیں کرائے, یا آپ یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں. جاتے جاتے بتا دیں آپ کی سابقہ پارٹی, سابقہ سے سابقہ پیپلز پارٹی, تو وہ زرداری صاحب کا کوئی گر نہیں چلے گا پنجاب میں؟ آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ سویپ کرے گی, وہ پنجاب میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائیں گے, زرداری صاحب تو نہیں کچھ ہو سکے گا ان کا؟ دیکھیں جی پنجاب میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مسلم لیگ نون سویپ کر رہی ہے. یہاں پہ ہمارے مقابلے میں نہ جماعت اسلامی نظر آ رہی ہے, نہ پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے, نہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نظر آ رہی ہے, نہ پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. کوئی جماعت اس وقت مسلم لیگ نون کے سامنے کون نظر آ رہا ہے؟ پنجاب میں نون لیگ نمبر 1 ہوگی. اچھا جی چلو مان لیا آپ کے خیال میں نمبر 2 کون ہوگی؟ نمبر 2 کوئی جو بھی ہوگی بہت پیچھے ہوگی. وہ 2 نہیں ہوگی, وہ 99 پہ ہوگی. اچھا بہت شکریہ. راجہ ریاض صاحب بات کر رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی نے صحیح الیکشن کرایا ہوتا تو بلہ ان کے پاس رہتا, اب بلہ ان کے ہاتھ سے جانے کا امکان پیدا ہو گیا. اور دیگر باتیں بھی آپ نے سنی جناب راجہ ریاض صاحب کی. ایک بریک کے بعد اگلی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. خوش آمدید. 2 ڈیولپنگ سٹوریز پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کل ہم نے تفصیلی پروگرام اس پر کیا, پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشنز کرایا اور اس کو چیلنج کر دیا اکبر ایس بابر صاحب نے آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. کوئکلی ذرا ہم شاہ خاور صاحب جو کہ سینئر لائر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اعتراضات کتنے سنگین ہیں. شاہ خاور صاحب السلام علیکم. شاہ خاور صاحب نہیں ہمارے ساتھ, چلیں کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ریکنیکٹ کر سکیں, ورنہ ہم یہ آگے بڑھتے ہوئے سندھ میں بھی بہت دلچسپ صورتحال ہے جہاں پر ظاہر ہے ہسٹوریکلی پاکستان پیپلز پارٹی الیکٹورل پالیٹکس میں بہت واضح طور پر بار بار جیتتی نظر آئی ہے اور کنٹینیوٹی کے ساتھ جیتتی نظر آئی ہے. اس دفعہ پی ایم ایل این سندھ کو لیڈ کر رہے ہیں جناب بشیر میمن صاحب جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے, اور ایم کیو ایم, جی ڈی اے, پی ایم ایل این یہ سب مل کر اپنا اتحاد بنا رہے ہیں. اور مولانا صاحب یعنی سب ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں اور دعویٰ ان کا یہ کہ یہ پیپلز پارٹی کو اس دفعہ اقتدار میں آنے سے روک دیں گے. الزامات بھی ان سب کے ایک ہی نوعیت کے ہیں کہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے سندھ کی حد تک وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, نگراں حکومت جو ہے سندھ کی وہ پیپلز پارٹی کی نگران بنی ہوئی ہے. تو کیا سندھ میں کوئی نیا انتخابی نقشہ بن پائے گا یا بس یہ الائنس سب مل کر بھی سندھ کی حد تک پیپلز پارٹی کا مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتے؟ بشیر میمن صدر مسلم لیگ نون سندھ کے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, عاجز داملہ صاحب سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے جو کہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. بشیر صاحب اگر سر آپ سے آغاز کر سکوں, سر یہ اتحاد پہلی مرتبہ نہیں بنا ہے اور دعوے بھی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کو جناب ہم سندھ میں نہیں آنے دیں گے اقتدار میں. ہمیشہ دیکھا ہم نے الیکٹورل پالیٹکس میں کہ پورا الائنس بنتا ہے پی 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 کے خلاف, لیکن ایک پیپلز پارٹی سب پہ بھاری ہو جاتی ہے سندھ میں. تو اس دفعہ بھی اسی کا ایکشن ریپل ہوگا, کیا مختلف ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ تو السلام علیکم سر وعلیکم السلام. اور آپ کی بہت مہربانی, آپ نے مجھے چینل پہ اپنے
मधु किया और सर, मुझे आपका इस काबिल समझा कि मैं आऊँ और आपके प्रोग्राम में आऊँ। सर आपका शुक्रिया। आज जाबरा साहब को भी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह उनको खुश रखे। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि मैं थोड़ा सा अगर फिगर्स की बात कर पाऊँ, जी जी अगर मुझे इजाज़त दें, सर। एग्जैक्टली फिगर्स तो मैं मतलब हज़ारों वाली बात तो नहीं करूँगा। पिछले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने सिक्योर किए थे 38 लाख वोट, और ठीक है, और जो मुखालिफ वोट पड़ा था वो पड़ा था 62 लाख। हाँ हम सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि अपना एजेंडा जो है वो लेकर के एक पेज पर आ जाए और दूसरा लोगों के पास जाए पुरअमन तरीके से। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट है, बिल्कुल है। इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मांगना हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फ्री फेयर इलेक्शन हम ट्रांसपेरेंट मांगते हैं, और उस दौरान में एडमिनिस्ट्रेटिव जो जगलरी है उससे हम इस इलेक्शंस को बचाना चाहते हैं। और बशीर साहब, इसी से ज़िमनी सवाल, आप तो खुद चूंकि इंतजामिया का हिस्सा रहे हैं, आपने इतने अहम तरीन ओहदों पे सर्व किया है, FIA एंड व्हाट नॉट, तो आपको नहीं लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर एट टाइम्स दे आर वेरी अनफेयर टू द ब्यूरोक्रेसी? क्योंकि जब भी किसी को लगता है कि वो हार रहा होता है तो किसी इल्जाम डाल देता है। अब ये निगरान हुकूमत पे ब्लैंकेट ऐसे इल्जाम लगा देना कि ये तो पीपल्स पार्टी की निगरान बनी हुई है, इलेक्शन कमीशन को कह देना जनाब ये तो पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर्स हैं, ये इतने संगीन इल्जाम की कोई शवाहिद है आपके पास, या बट ठीक है, मतलब कहना ही है ना, बट ठीक है, कौन पूछता है? आप सहाफ़ी हैं और माने हुए सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनमें से आपका भी नाम उनमें शामिल है। सर मैं ये सिर्फ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी राइटिंग में हमने यही दिया कि 2-3 तरह की बातें हैं जो कि हमारी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर सिंध ज़ाती तौर पर मकबूल बाकर साहब, जी जी, उनका जो पास्ट करियर है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, इंतहाई ईमानदार, मुखलिस और इंतहाई इंसाफ करने वाले इंसान हैं। अच्छा, दूसरा, उनके इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेसी है वही उनको गाइड करती है। उसकी ज़ाहिर है, मतलब एक चीफ मिनिस्टर के साथ जो लोग लगे होते हैं वही होते हैं। ठीक, कोई क्राइटेरिया, हम ये कह रहे थे, हमने जो रिक्वेस्ट की है कि वो लोग जो नैब से जिन्होंने VR किया है, इसका मकसद है कि उन्होंने माना है कि मैंने करप्शन की थी और पैसे जमा कराए सरकारी खजाने में जी, उसको तो कम अज़ कम हुकूमत को पोस्टिंग तो नहीं देनी चाहिए, इसलिए वो कोर्ट में केस नहीं भुगत रहा। उसने तो मान लिया 1-2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, 50 लाख रुपया, 20 लाख रुपया उसने जमा करा दिया सरकार के खजाने में, तो उसने तो एक तरह से अपना गिल्ट तस्लीम कर लिया। अच्छा, उसको मेन स्ट्रीम पोस्टिंग पे नहीं होना चाहिए, 1। हाँ, 2, कोई ऐसा जो कि, अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। सर अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैं जानता हूँ एक दफा खाली आजिज हमने साहब को डिस्कशन में ले आऊँ, लेकिन मैं उससे पहले खाली कि मैं ये ठीक कह रहा हूँ ना कि बशीर मेमन साहब आपको जाती हैसियत में CM सिंध पर एतराज नहीं है कि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी जाती हैसियत में उन पर कोई एतराज नहीं है। उनके नीचे वाले कोई काम उतार रहे हो तो अलग बात है, मकबूल बाकर साहब की जात पे आपको कोई शक नहीं, एम आई राइट? बिल्कुल, मकबूल बाकर साहब की शख्सियत पे ज़ाती तौर पे तो किसी को भी कोई एतराज पूरे पाकिस्तान में नहीं है। MQM ने उठाया एतराज, वो जब MQM कहती है कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की निगरान बनी हुई है, तो उस निगरान हुकूमत के सरबराह तो मकबूल बाकर साहब ही हैं। नहीं, वो जाहिर है ब्यूरोक्रेसी होती है। ओके जी, ठीक है, आप कह रहे हैं मकबूल बाकर साहब नहीं कर रहे, नीचे तो वाले। सर नोटेड, मैं आता हूं आपके दोबारा। अब आजिज जामना साहब, एक मासूमाना सवाल है सर, ये तो मैंने भी कहा कि ठीक है सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बड़ी तगड़ी होती है, लेकिन ये MQM से जो इत्तेहाद कर रही है बशीर मेमन साहब की जमात, इस पर जो है वो आप बड़े रोजाना ताने मार रहे होते हैं। सरकार गुजारिश है, मेरे बचपन से आप लोग रोजाना MQM से इत्तेहाद करते हो, तो आपका इत्तेहाद हलाल और इनका हराम कैसे है? या तो MQM से इत्तेहाद करना बहुत बुरी बात होगी,
تو آپ نے برا کام بہت کیا, اور کیوں کیا؟ یہ ایم کیو ایم سے اتحاد کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا, تو پھر ان کو کیوں تانے مارتے ہیں؟ السلام علیکم وسیم بھائی, آپ کے معصومانہ سوال کا میں عاجزانہ جواب دے دیتا ہوں. جی عاجز دھامرا صاحب کا عاجزانہ جواب. جی سر. جی اچھا, جہاں تک ایم کیو ایم کے اتحاد کی بات ہے, تو ایم کیو ایم ہماری اتحادی رہی ہے. ہم یہی تو سب کو ان کو کہہ رہے ہیں جو ابھی نئے سے اتحادی اور جو رشتہ لینے اور دینے والی باتیں ہوتی ہیں, سیاست میں یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. مگر یہ ایک ریکارڈ رہا ہے کہ ہمیشہ ایم کیو ایم ہمارے انہی مخالفین کے ساتھ مل کے ہم سے الیکشن کرتی ہے. آج بھی اگر ابھی بشیر میمن صاحب نے ووٹوں کی گنتی کے حوالے سے کوانٹٹی بتائی تھی کہ 80 لاکھ پیپلز پارٹی نے ووٹ اٹھائے اور 60 سے 65 لاکھ شاید تمام اپوزیشن جماعتوں نے ووٹ اٹھائے, اس لیے ان کا اتحاد بنتا ہے. اٹ مینس کہ آپ آج بھی یہ تسلیم کر رہے ہو کہ پیپلز پارٹی ایک حقیقت ہے, اس سے انتخاب لڑنے کے لیے آپ سب کو اتحاد کرنا پڑ رہا ہے. یہ آپ کی مجبوری ہے, ادروائز آپ پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, 2008 کی جب آپ الیکشن کی ریزلٹ اٹھائیں گے اسمبلی کے اندر, تو 2013 میں ہم نے زیادہ سیٹیں لی ہیں, پھر 2013 میں سے 2018 کی الیکشن میں ہم نے زیادہ نشستیں لی ہیں. اور میں آپ آج یہ پروگرام ریکارڈ پہ رکھ دیں کہ ہم 2018 سے زیادہ نشستیں لیں گے انشاءاللہ. ان کو بالکل ملنا چاہیے, اتحاد کریں. یہ فوٹو اسٹیٹ کاپی ہے, یہ وہی جماعتیں ہیں جو ایک بار پھر نیا برقع چینج کر کے آئے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے. ہم نے ہمیشہ ویلکم کہا, آج آپ کے پروگرام میں ویلکم کہتا ہوں. اور بھی زیادہ اگر کوئی انڈیویجولز ہیں ہمارے خلاف, ان سب کو اکٹھا کریں. یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ہم سے اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے, اس لیے ہم آپ کے اتحاد پہ کوئی قدغن یا کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. اسمبلی میں آنے کے بعد متحدہ قومی موومنٹ خود بات کرتی ہے ہم سے, وہ مہاجروں کے ایشو پہ بات نہیں کرتی, وہ احساس محرومی پہ بات نہیں کرتی. وہ ہمیشہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں, جناب ہمیں اچھی وزارتیں دیں, ہمیں اچھی وہ والی وزارتیں دیں. ہمیشہ جھگڑا 5 سال یہی رہتا ہے متحدہ کے, نہ اس کو اردو سپیکنگ کا کوئی گلی محلے کا مسئلہ یاد آتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو نگراں حکومت ہے وہ پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے. اب میرے خیال میں بشیر میمن صاحب کا اگر میں موقف تھوڑا سا صحیح سمجھ لوں تو ان کا موقف ہے, ان تمام اپوزیشن اتحاد کا, کہ پورے سندھ کو جیل میں کنورٹ کر دیں اور ساری بیوروکریسی کو اس میں ڈال دیں. اور بابا یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہیں باقی سارے صوبوں میں چل رہے ہیں سوائے سندھ کے. اچھا, یعنی آپ کو بھی اعتراض ہے سندھ کی نگراں حکومت پر؟ 100% ہم تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن نے جو بند کیے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ سائٹ کے, ڈیولپمنٹ اس مہنگائی کے دور میں بند ہوگی تو بے روزگاری بڑھے گی. اچھا, دوسری بات, آپ کیا کہہ رہے ہیں نگراں حکومت سندھ کی کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں کس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ آخری بات کہنا چاہتا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ڈیلیمیٹیشن میں سب سے زیادہ وکٹم تو ہم بنے ہیں. ہماری 4 سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو کے وہ کراچی آئی ہیں, اور یہ کہتے ہیں جی کراچی کا مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے, تو کر لیں مقابلہ. ہم اس تمام صورتحال میں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, پوری کراچی کے ساتھ. کراچی ڈویژن ہے ایک. اور لیکن ایم کیو ایم کا نون لیگ سے اتحاد کوئی بری بات تو نہیں ہے نا؟ جہاں سے میں نے سوال کیا تو کوئی بری بات نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا یہ 2 بے روزگاروں کا اتحاد ہوا ہے. ایک بے روزگار دوسرے بے روزگار کے پاس آیا, چلو جی عید کی شاپنگ کرتے ہیں, جیب دونوں کی خالی ہے. اب اس لیے ہم کہتے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کا مینڈیٹ پنجاب میں نہیں ہے, اور پنجاب والوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ سندھ میں نہیں ہے. سیاست کرنے کا ہر کسی کو حق ہے, آپ بے شک کریں, میدان بھی حاضر ہے گھوڑا. اور دوسری امپورٹنٹ بات وسیم بھائی, آخری بات دیکھیں, متحدہ قومی موومنٹ کا اعتراض بھی ہے, اور سندھ میں نگراں حکومت میں گورنر کس کا ہے؟ ظاہر ہے ایم کیو ایم کا ہے. ایم کیو ایم کا ہے. پنجاب میں گورنر کس کا ہے؟ پی ایم ایل این کا ہے. کے پی کے اندر گورنر کس کا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. یہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. صوبوں میں گورنر تو بھائی آپ کے ہیں, ہمارا تو کوئی چپڑاسی نہیں لگا ہوا ہے. یہ بتا دیں بشیر صاحب اس پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. بشیر صاحب ہمارا ہو بھی نہیں سکتا. اور پھر بشیر میمن صاحب کی طرف سے پھر رسپانس لے لیں, آپ نے بڑی چارج شیٹ بتایا. جی بشیر صاحب, میں آپ کو ایک عرض کروں, آج زامرا صاحب بہت اچھی بات انہوں نے کی. ایڈمنسٹریٹولی گورنر کا کام ہے کوئی؟ سر آن پیپر نہیں ہے, لیکن آپ کو بتائیے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, پتہ یو نو بیٹر دین. میری عرض سنیے. ایڈمنسٹریٹولی اس کا کوئی کام نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹولی اس کا مطلب ایک سمجھ لیں کہ اسٹیٹ کا ریپرزنٹیٹیو ہے, نہ وہ سیاسی آدمی ہوتا ہے,
نہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتا ہے، نہ وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں، اور نہ وہ ایڈمنسٹریشن میں کوئی ایکٹیو پرو ایکٹیو ہوتے ہیں. یہ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب میں ان کا لگایا ہوا ہے وہ ویڈیو، آپ ذرا نکال کے مہربانی کر کے لگا دیں کہ میرا بچہ ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، نہ میرے ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے حامد میر صاحب کو کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ میرا بچہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے. اچھا تو پھر جب ان کا چیف منسٹر پنجاب میں ان کا لگا ہوا ہے، اچھا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ سر ڈیو پروسیس سے لگا ہے نا چیف منسٹر پنجاب. کوئی یہ تو نہیں کہ زرداری صاحب نے کہا یار محسن تم میرے بچے ہو، تم کل سے چیف منسٹر، یہ تو نہیں ہوا نا. ڈیو پروسیس فالو ہوا ہے. کس نے لگوایا تھا؟ کس نے لگوایا تھا؟ میں یہ تھوڑا سا عرض کر دوں، بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ کوئی بہت بڑی لفاظیت میں کروں، میں اگر سیدھی سادھی سی بات کروں. جی ابھی تک وسیم بھائی آپ ایک کام کریں، تھوڑا سا اپنے جرنلسٹک اس کو تھوڑا سا اس کو جو آپ کی نالج ہے وہ ہمیں بتائیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ غلط ہے یا صحیح ہے، کہ سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. جی سر سسٹم تو میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. اچھا سوال نہیں کر رہا، میں جواب دینے والا. میں سوال نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ کو برا لگے گا. نہیں مجھے برا لگے گا، آپ جواب بھی نہیں. اس کا جواب یہ نہیں، میں دیتا ہوں نا سسٹم. آپ چاہیں تو میں دیتا ہوں جواب. میں دے دیتا ہوں. چلو میرے خیال میں سسٹم آب و تاب سے چمک رہا تھا، آج کل تھوڑا سا دھیما ہوا ہے اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اپنے عروج پر آ جائے گا، میرا یہ خیال. دھاوڑا صاحب آپ بتا دیں. جی اچھا ٹھیک ہے. جی اچھا پہلی بات تو بشیر میری بات تو سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سسٹم چل رہا تھا پہلے بھی بیوروکریسی کے تھرو، اسی بیوروکریسی کے تھرو چل رہا تھا، اب تھوڑا سا دھیما ہو گیا ہے کہ ہم نے چیخا چاکی شروع کی ہے شاید. صحیح ہے. اسی لیے چیف منسٹر صاحب نے ضرور کوئی اس طرح کی بات کی. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا جو کہ میں نے ریکارڈ پہ لکھ کے دی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو. میں نے ان کو فون کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تھوڑی دیر بعد ان کے جو طریقہ کار ہے ان کے پروٹوکول سیکشن سے مجھے فون آیا، تو میں نے ان کو کہا کہ میں سی ایم صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ ریکویسٹ کروں گا سی ایم صاحب سے کہ کوئی بھی ان کے اسٹاف کا آدمی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس دن کے بعد مجھے انہوں نے کہا اچھا کون سا ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل ہوگا. میں نے کہا جی میں جب بنائیں گے میں آ جاؤں گا. ٹھیک ہے. میں ان کو کوئی بریف کرنا چاہ رہا تھا، میں ان کو کوئی باتیں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے ایک چیف منسٹر ہے اس کی مشین. جناب علی میں نے ان کو کہا کہ میں ان سے اکیلے میں ملوں گا، تو سی ایم صاحب کے پروٹوکول سیکشن کو اس دن کے بعد فون ہی نہیں آیا. اب میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے چونکہ میں خود بھی بیوروکریٹ رہا ہوں، میں خود بھی نوکری کی ہے، انہوں نے یہ ریکویسٹ میری فارورڈ ہی نہیں کی ہوگی کہ جی اسے رابطہ نہیں ہو رہا. سمپل. چلیں آج کے پروگرام کے ذریعے پہنچ گئے. جامرا صاحب کنکلوڈ کر دیں جی اس کو. جی بتائیں جی. اچھا جہاں تک ابھی بشیر محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ جی گورنر کا کوئی ایز سچ رول نہیں ہوتا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خبر بھی بریک ہوئی تھی اور یہ خبر میڈیا میں آئی تھی کہ مسلم لیگ نون نے اپنا ایک اجلاس گورنر ہاؤس پنجاب میں کیا تھا. کنڈیم کریں گے بشیر محمد صاحب اس ساری چیز کو؟ اور جہاں تک یہ کہہ رہے تھے کہ جی میرا بچہ پنجاب میں اگر وزیر اعلیٰ ہے، لگایا کس نے تھا، اس میں آپ کی پارٹی آن بورڈ تھی، اس ٹائم اعتراض کیوں نہیں ہو رہا؟ آج بشیر محمد صاحب اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں چپ اور خاموشی کا روزہ رکھا گیا تھا آپ کی جماعت کی طرف سے؟ آپ کا ہوم گراؤنڈ تو وہ ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں، جہاں تک آپ بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں وسیم بھائی یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، نہ کسی کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ سندھ کا چیف سیکریٹری کہاں سے لگا ہے، کیا وہ صوبے سے تعلق رکھتا ہے؟ سندھ کا آئی جی کہاں سے ہے، کیا وہ صوبے سے تعلق رکھتا ہے؟ تمام بیوروکریسی جو آئی ہے وہ کہاں سے تعلق رکھتی ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ بشیر محمد صاحب اور اس کی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے یا تو پورے صوبے کو جیل تصور کریں اور سارا جیل سینٹرل جیل قرار دے دیں، 8 فروری تک کسی بیوروکریٹ کو آفس میں آ کے کام کرنے کی اجازت نہ دیں. نمبر 1، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان حالات میں بھی مقابلہ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں، ان ساری سچویشن میں آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری بات کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چیف منسٹر بہت اچھے ہیں. اگر چیف منسٹر الیکشن کمیشن ٹرانسفر پوسٹنگ کر رہا ہے، نگراں حکومت اس کو ریکمنڈیشن بھیجتی ہے، وہ وہاں سے، اب یہ آپ کہیے گا کیونکہ آپ کی اتحادی متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سندھ کے لیے
आप भी कह दें कि उस पर भी एतमाद नहीं है, निगरान सूबाई हुकूमत पे भी एतबार नहीं है। हमें ये पता है कि 8 फरवरी के बाद अल्लाह करे, मैं कह रहा हूं अल्लाह करे, फिर से कह रहा हूं अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाएं, तो ये माहौल बनाना चाहते हैं कि जी हमने पहले ही कह दिया था कि निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, आप अपनी पसंद की फिर से लगा लें। आप तमाम चलें अब देखते हैं क्या होता है ना, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे आप अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेसी लगा दें, हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। चलो सर, लगता तो मुझे तो ये भी लगता है कि अभी जो चल रहा है आप दोनों का जो भी है, फरवरी के बाद आप दोनों भी दोबारा एक हो जाएंगे, तो तभी सब इलेक्शन की माहौल है तो चल रहा है, बाकी तो फिर अब देखते हैं 8 फरवरी क्या होता है। बट थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आई होप बशीर मेमन साहब योर रिक्वेस्ट इज एंटरटेन्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिंध नाउ। थैंक यू वेरी मच आदिल जामरा साहब। हम एक ब्रेक के बाद एक और स्टोरी के साथ हाजिर होते हैं। जाते जाते ज़रा क्रिकेट की बात करते हैं, जो कि आज दिल बहुत खुश है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने, वुमेन क्रिकेट ने खास तौर पे ज़बरदस्त अचीवमेंट की है। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया है। आज जो 10 रन से जो फतह हुई है, वो पाकिस्तान इस तरीके से पहली T20 सीरीज़ जीता है 5 साल बाद घर से बाहर। होम अवे सीरीज़ पहली 5 साल बाद जीता है, और ये पाकिस्तान की पहली T20 सीरीज़ विक्ट्री है पाकिस्तान वुमेन की, ऑफ कोर्स, जो कि एशिया से आउटसाइड एशिया एंड आयरलैंड। और न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त देने वाली पहली एशियाई टीम, दुनिया की पहली एशियाई टीम बनी पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम, एंड दुनिया की दूसरी टीम इंग्लैंड के बाद पाकिस्तान की टीम बनी जिसने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी, जो कि इस वक्त ऑफ कोर्स रैंकिंग के एतबार से बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। और आगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के बाद अगला मार्का ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के साथ अब टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होना है, जिसका रिकॉर्ड तो अगरचे कोई ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं है। 69 टेस्ट मैचेस खेले हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने, और उसमें से 34 जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है, पाकिस्तान उसमें सिर्फ 15 जीता है। सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 13 टेस्ट सीरीज़ खेल चुका है, ये 14वीं है, और पाकिस्तान इसमें से एक भी सीरीज़ नहीं जीता है। इसमें से 3 सीरीज़ बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई, और बाकी 10 की 10 सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया जीत गया। तो हम एक क्विक ज़रा इस पर रैप अप लेते हैं, और हमारे साथ शाहिद आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट एंड कामरान अकमल साहब, हमारे हरदिल अजीज़, हर लम्हा पुरजोश के पैनलिस्ट, और ऑफ कोर्स इस वक्त कंसल्टेंट चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, दोनों हमारे साथ हैं। सो एक तो कंग्रेचुलेशंस दोनों को। कामरान साहब, आप तो ऑफ कोर्स पीसीबी का पार्ट भी हैं, तो और सबको बहुत मुबारकबाद कि वुमेन क्रिकेट टीम ने कमाल किया है जी, सर फखर से बुलंद किया है। एंड टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया टूर, आप कितने पॉजिटिव हैं कामरान अकमल साहब? चूँकि ज़ाहिर है रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो आज तक एक भी सीरीज़ नहीं जीते हम। देखिए, बहुत शुक्रिया, सबसे पहले सलाम आपको और शाहिद भाई को, और दूसरी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान विमेन टीम की, जो एक दूसरी टीम बनी है एशिया। कामरान, ऐसा करते हैं आपको फोन पे ले लेते हैं, क्योंकि आपका स्काइप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर हम बेशक फोन पे ले लें, जीते हैं, बड़ी फोन पे ले लें, कामरान साहब को फोन पे ले लें। अच्छा, शाहिद हाशमी साहब, ये मैं कामरान भाई उस पर कमेंट कर लेंगे, आप बताइए। बल्कि चले मैं अगर स्पेसिफिक सवाल भी पूछ लूँ, जो कि टाइम कम है, तो अभी ये ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से सरफराज और रिजवान की बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि इसका इम्कान है कि सरफराज एज अ कीपर खेलें और रिजवान एज अ बैट्समैन खेलें? यू थिंक इट विल बी अ गुड डिसीजन? खिला सकते हैं दोनों को, इसलिए कि रिजवान का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड अच्छा है, उस ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेलता है, पुल हुक और अपने कट शॉट बड़े अच्छे खेलता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर किसी का रिकॉर्ड अच्छा है, आखिरी टेस्ट मैच में सरफराज की जगह कंकशन सब्स्टिट्यूट आया था, वहां पे भी 50 किया था रिजवान ने, तो खिला सकते हैं आप। लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर में ऑलरेडी सऊद शकील है, जो डबल 100 बना के आया हुआ है श्रीलंका में, आगा सलमान है जिसने 100 आखिरी टेस्ट मैच में बनाया है, तो शायद जगह ना हो तो एक ही कीपर खिलाएं, लेकिन दोनों को भी खिला सकते हैं, कोई मुजाका नहीं है। और एक कमेंट और भी करें शायद भाई, कि अभी तो जाहिर है ये टीम तो ऑस्ट्रेलिया चली गई है, हारिस रऊफ साहब इसका हिस्सा नहीं बने, वहाब रियाज साहब ने आके बल्कि जाहिर है बिटवीन द लाइन्स या खुल के अपनी नाराजगी का इजहार किया कि जनाब पाकिस्तान को तरजीह देनी चाहिए, हम बोर्ड ऐसे खिलाड़ियों को ज़्यादा फ्यूचर में प्रेफर करेगा जो तरजीह देते हैं पाकिस्तान को। अब वो बिग बैश खेलने जा रहे हैं और पीसीबी के एनओसी के साथ ही जा रहे हैं ऑफ कोर्स। सो आपको लगता है कि आगे जाके टीम सेलेक्शन में, चूंकि ज़ाहिर है वर्ल्ड कप तो हमने देखा कि ओडीआई में क्या परफॉर्मेंस रही, कुछ न्यू इंडक्शंस बनती हैं? अभी जो नेशनल T20 चल रहा है, इसमें मिसाल के तौर पे मैं एक अहमद शहजाद का अगर कहूँ कि उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव 50s, आपको लगता है कि उनकी जगह बनती है? या अगर बोर्ड ने कहा है कि जनाब ऐसे खिलाड़ियों को तरजीह देंगे, तो वो कहते हैं जनाब मैंने अभी T10 जो लीग चल रही है उसमें हिस्सा नहीं लिया और डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रेफर किया, आपको लगता है कि टीम में जगह बनती है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह बनती है?
نہیں، احمد شہزاد پرفارم اچھا کر رہا ہے، ماشاءاللہ اس کی پی آر بھی بہت اچھی ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ اس کے لیے بہت شور مچا رہے ہیں، لیکن ابھی ٹیم سیٹلڈ ہے. اگر آپ سائم ایوب کو لیں، سائم ایوب بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، پچھلے 1.5-2 سال سے وہ پاکستان کے لیے T20 کھیل بھی چکا ہے. عبداللہ شفیق بہت اچھا کھیل رہا ہے. بابر اعظم اور رضوان کو آپ نہیں ہٹا سکتے T20 سے. تو احمد شہزاد کی ابھی جگہ نہیں بن رہی، لیکن وہ کنسیڈریشن میں ضرور آئے گا، شاید اور اس کو جنرلی موقع اسپیکنگ ملنا چاہیے، وہ اچھا کھیلتا ہے. یعنی ویسے یہ تو ایک نام ہو گیا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ احمد شہزاد کے علاوہ بھی کوئی نیو انڈکشنز ابھی بنتی ہیں، اور یا ابھی ہم یہ جو ہے اسی میں سے ہمیں فی الحال دیکھنا چاہیے سلسلے کو ون ڈے کی؟ 1-2 پلیئر ایسے ہیں جن کی انڈکشن ہو سکتی ہے. پاکستان کے نیوزی لینڈ سے 5 T20 ہیں، اس میں ایک آدھ پلیئر کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں، لیکن اب صرف 5-6 مہینے رہ گئے T20 ورلڈ کپ میں، تو آپ کو اپنی ٹیم ابھی سے سیٹل کرنی ہے، اپنے فاسٹ بالر مینیج کرنے ہیں. وہ ایک دو نام کون ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں آگے T20 ورلڈ کپ سے پہلے، کہ جن کو چونکہ ابھی یہ ٹرین کریں گے تو ہی آگے ورلڈ کپ میں، تو وہ کون ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ؟ دیکھیں، پنڈی کا ایک یاسر خان بہت اچھا کھیل رہا ہے، اس نے ایک 100 بھی کیا، ایک 50 بھی کیا. احمد شہزاد بہت اچھا کھیل رہا ہے. تو یہ 2-3 پلیئر ہیں، ان میں سے ایک آدھ پلیئر کو آپ نیوزی لینڈ کی سیریز میں جو T20 کی ہے اس میں آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. صحیح. اور کامران صاحب، وہ آپ کا سوری اب اسکائپ کنیکشن ہی میں آپ کا لوز کر دیا، آپ ٹیلی فون پہ آپ ہیں تو بتائیے گا کہ یہ آسٹریلیا سیریز کے حوالے سے، وہ تو آگے کی بات ہو گئی T20 ورلڈ کپ، آپ کتنا مطمئن ہیں؟ چونکہ ہمارا ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کوئی زیادہ اس میں حوصلہ افزا نا. پہلے تو السلام علیکم آپ کو اور شاہد بھائی کو، اور دوسری خوشی کی بات ہے، مبارکباد میری طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے ویمن ٹیم کو، جو ایک بڑی اچیومنٹ ہے ویمن ٹیم نے حاصل کی ہے. پہلی ایشین ٹیم بنی، نیوزی لینڈ میں جا کے جیتی ہے. ٹیم مینجمنٹ کو مبارکباد. جہاں تک آسٹریلیا کی بات ہے، دیکھیں آسٹریلیا ہمیشہ ہی ٹف ٹوور ہے، ہم لوگ بھی گئے ہیں، ٹف ٹوور ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کہتا ہوں تو یہ روایت ہم لوگوں نے توڑنی ہے. تو ٹیم نے جیسے تیاری کی ہے، جیسا کانفیڈنس لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اچھی کرکٹ کھیلیں. ہار جیت بات کی بات ہے، لیکن ایک اگریسو کرکٹ نظر آنی چاہیے. جو ہم لوگ اگریسو کرکٹ 3-4 سال سے انفارچونیٹلی نہیں کھیل رہے تھے. ہماری وکٹری اتنی زیادہ نہیں تھی ٹیسٹ میچز میں، ہوم سیریز میں بھی آپ دیکھیں، تو اب اس چیز سے نکلنا پڑے گا اور اچھی کرکٹ یعنی آپ اپنی کیپیسٹی میں، جس طرح آپ بھی کسی بھی کہتے ہیں، یہ کہیں گے کھلاڑیوں کو کہ یار ابھی فی الحال ہار جیت کا ڈر چھوڑیں، ابھی فی الحال ایسا لگے کہ ہم نے فائٹ کی ہے، مطلب بریو ہو کے کھیلیں، ٹھیک ہے باقی مسئلہ نہیں ہے رزلٹ کا. دیکھیں یہی میرے خیال سے ٹیم مینجمنٹ ڈائریکٹر جو محمد حفیظ ہے، سعید اجمل ہے، عمر گل ہے، پھر کپتان نے ہے آپ کا شان، تو وہ میرے خیال سے بڑی اگریسو کرکٹ ڈومیسٹک کھیلتا ہوا آ رہا، بڑی زبردست فارم میں ہے. ابھی ٹیسٹ میچز میں اتنی اچھی فارم میں نہیں ہے، لاسٹ 16-17 اننگز میں پرفارم نہیں کیا ہوا، لیکن ابیلٹی ہے. جب فارم اس کی لگ جائے گی، باقی بیٹسمین، ایک ٹیسٹ ٹیم سیٹل ہے ہماری بیٹنگ آرڈر. بالنگ میں تھوڑا آپ نسیم کو مس کریں گے ٹیسٹ میچز میں. شاہین کے ساتھ نئے بالرز ہیں، ان کا پرفارم کرنا بڑا ضروری ہے. ایک فریش لیگ ہے. اچھی چیز یہ ہے نسیم بھائی کہ وہ کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں. لاسٹ جو ٹور آسٹریلیا کا ہوا تھا، موسا اور نسیم شاہ کم میچز کھیلے ہوئے تھے، 2-4 میچز کھیلے ہوئے تھے. یہ ڈومیسٹک